الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایام ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں۔ جلد ہی سال کا سب سے مبارک اور خیر و برکت والا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ سال کا سب سے بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے اندر سال کی سب سے 10 افضل راتیں ہیں اور دیگر سارے خیرات و برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے طرح طرح ثواب اور اجر کا وعدہ کیا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کائنات میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انس اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادات، معاملات اور دین کے جو سارے ابواب اور شعبے ہیں، سب کی اساس اور بنیاد عقیدہ اور ایمان ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان اور ایسے ہی دیگر صیام کے جو دن ہیں، روزوں کے جو ایام اور دن ہیں، ان سے ہمیں کیا عقدی پیغامات ملتے ہیں۔ عقیدہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اسلام کے اندر عقیدے کا معنی ہے کہ جو ارکان ایمان 6 ہیں: اللہ پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور قضا و قدر چاہے اچھی یا بری اس پر ایمان رکھنا۔ یہ تمام 6 چیزیں جو ہیں، یہ ایسے اس پر ایمان رکھنا کہ ان کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، مکمل یقین ہو، دل ایک دم مکمل مطمئن ہو، دل میں یہ چیز جاگزی ہو گئی ہو، جا کے بس گئی ہو، اور دل نے ان کو اپنے اندر بسا لیا ہو اور پھر گرا و گاٹھ لگا دیا ہو کہ ان کے اندر کسی شک اور شبہے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایسے ہی دیگر اور چیزیں جو ان سے متعلق ہیں وہ بھی عقیدے کے اندر داخل ہیں، جیسے صحابہ کرام کا معاملہ ہے، خلافت کا ہے معاملہ، امامت کا معاملہ ہے، اور ولا و برا کا معاملہ ہے، شرک و بدعات کا معاملہ، ایسے اور مسائل جو ہیں۔ تو ارکان 6 جو ہیں ایمان کے، جو عقیدہ کی بنیاد ہیں، جب ہم روزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، جو کتاب و سنت میں ان کے بارے میں نصوص آئے ہیں، آیات اور احادیث آئی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھی خاصی چیزیں موجود ہیں، اور ان کے اندر ہم کو یہ ہدایت اور نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ان ارکان پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے اور ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے۔ بلکہ عقیدہ ہی اساس ہے روزوں کے رکھنے کا بھی، اور روزوں کی صحت کا بھی، اور روزوں کے رکھنے کا سبب بھی، اور ہم کیوں رکھتے ہیں۔ تمام دین کی بنیاد، تمام عقائد کی بنیاد، تمام عبادات کی بنیاد اللہ عز و جل پر ایمان ہے۔ قرآن کی جو آیات روزوں کے بارے میں آئی ہیں، جو سورہ بقرہ کے اندر جو کچھ آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے تاکہ تم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہاں ہم کو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حکم دینے والا ہے، رب ہمارا ہے جو ہم کو حکم دے رہا ہے، یعنی وہی شاعر ہے، وہی حاکم ہے، اسی کا حکم ہمیں ماننا ہے۔ رب کا یہی معنی ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہو، جو مالک ہو، اور تمام چیزوں کا اختیار جسے ہی حاصل ہو، اور لوگوں کو کیسے جینا ہو، یہ وہی بتلائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسرا۔ یرید اللہ بکم الیسرا، پہلے واضح طور پہ بات نہیں کہ حکم کس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ یہ جو روزے فرض کیے گئے اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ
ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسرا. یہ حکم، یہ سارے احکام، یہ روزوں کا نزول، قرآن کا نزول، اس کے احکام کا نزول، رسولوں کی رسالت، فرشتوں کا بھیجنا، کتابوں کا نازل ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ان صیام اور روزوں کے ذریعے ہم کو اللہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ہمارا رب کون ہے. ہم یہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ہمارا اللہ مالک ہے، رب ہے، مگر ہمارا رب کون ہے، کیوں ہے، کیسا ہے؟ کچھ چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہم کو روزوں کے وساطت سے معلوم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. ہم کو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں اور ایسے کن صفات سے متصف ہیں. ان ناموں سے موسوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو جان سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے شروع میں کہا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے. رب کو ہم کیسے جان سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ رب ظاہر بات ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کے جاننے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، یا اس جیسی کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. کوئی انسان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں دیکھتے تو کہتے وہ فلاں آدمی آئے، فلاں آدمی کا بھائی ہے، اسی کے جیسا، یہ اس کے اوصاف اور خوبیاں ہیں، یہ اس کی صفات، یہ اس کی پہچان ہے. یا کوئی جگہ ہوتی تو بتایا جاتا ہے جیسے وہ جگہ ایسے ہی تقریباً ہے اور یہ اس کی نشانیاں ہیں. اور اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو کوئی خبر دینے والا ہم کو بتلاتا، جو جا چکا، جو جانتا ہے کہ ایسے ایسے چلے جاؤ، اس راستے کی یہ نشانیاں، ایسے آپ پہنچ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ دیکھنا دنیا میں ممکن ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کوئی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خالق ہے، بقیہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. ایسے ہی 2 چیزیں نہیں، تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے ہم کو بتلایا ہے. کیسے بتلایا ہے؟ اپنے اسما، اپنے ناموں کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اس کا نام رب العالمین ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، بہت سارے نام ہیں. تو روزوں کے بارے میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تعلق سے ہم کو ملتی ہیں جن سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے، اس کے اسما کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں. ایسے ہی جو اس کے بعد کی ایک آیت ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. اور جو حدیث رسول ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، حضرت عائشہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم نے اس حدیث کے ذریعے جانا کہ ہمارا رب جو ہے وہ عفو ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں پر گرفت نہیں کرتا ہے. اگر اس سے دعا مانگی جائے، اس کو پکارا جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. یہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے ذریعے چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایسے دیگر ایام کے جو روزے ہیں. ایسے سورہ دخان کے اندر جب شروع کی آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، آسمان و زمین کا رب ہے. یہ اس کے اسما ہیں. اور جب اس کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسما جب ہم کہتے ہیں تو عام لوگوں کے ناموں کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ نام رکھ دیا، نام کی صفت، نام کی جو دلالت ہے، جو معنی وہ پائی جائے چاہے نہ پائی جائے. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جو رب ہے، جو معبود ہے، جو ہی صرف عبادت کا لائق ہے اور حقدار ہے. یہ معنی ہوا اللہ کا. جب اللہ نے اپنے آپ کو اللہ کہا تو ہم نے اس سے جانا کہ عبادت کا حقدار صرف رب ہے.
صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہم کو جو روزے رکھنے ہیں, ہم کو جو عبادت کرنی ہے, وہ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اس نام کا حق معنی ہی ہے کہ وہ نام سے متصف ہے, اور ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے اس نام کا اقتضا اور مقتضا اور حکم اور اثر یہ ہے کہ ہم رب ہی کی صرف عبادت کریں, صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. اس کے علاوہ روزوں کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, قیام کے ذریعے, تراویح کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے ہمارا عبادت کرنا کسی اور کے لیے نہ ہو, ہمارا اخلاص کسی اور کے لیے نہ ہو. یہ نہ ماننے کا مطلب ہے میرے بھائیوں. ایسی اللہ نے جب کہا عفون, اللہ معاف کرنے والا ہے, تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اب ہمارے اندر یہ رغبت پیدا ہونی چاہیے, تڑپ, کہ ہمارا معبود جو ہے ظالم و جابر نہیں ہے, ہمیں سزا ہی دینا نہیں چاہتا ہے. اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے, اس کی اطاعت کرنے والے, اپنے دامن کو اس کے آگے پھیلائیں گے, تو اس کی عفو, اس کی مہربانی, اس کی معافی ہم کو ملے گی. وہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا, مٹا دے گا. اللہم انک عفون تحب العفو, اللہ تعالی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مانگنے والا چاہیے. گناہوں میں کتنا بھی ملوث ہو, گناہیں کتنا ہی کٹ ڈالا ہو. بنی اسرائیل کے آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 قتل پورا کر دیا تھا, جب اللہ کی رحمت اور مغفرت کا طالب ہوا تو اللہ نے اس کو بھی بخش دیا. تو رمضان کا مہینہ آیا ہے, ہمارے لیے غنیمت و فرصت کا وقت ہے کہ ہم اللہ کے اس نام کا معنی سمجھیں اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو عفو ہے. اللہ تعالیٰ اسماء سے, نام سے متصف ہے, اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ محبت, عفو کو پسند کرتا ہے, چاہتا ہے, محبت کرتا ہے. کسی چیز کو چاہتا ہے, جس چیز کو اللہ چاہتا ہے ہمیں بھی اسے چاہنا چاہیے. تو اس کے چاہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مغفرت کی طلب کریں, اللہ سے توبہ کریں. ایسی بہت ساری آیات کو جو ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا. یہ رمضان کے جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں, اللہ چاہتا آسانی, رب ہمارا آسانی ہمارے ساتھ چاہتا ہے. یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ اس نے روزوں کو فرض کیا, تو اس لیے نہیں کیا کہ ہم 30 دن یا 29 دن کھائیں پیے نہ پریشان رہیں. اسے ہمارا پریشان کرنا مقصود نہیں ہے, ہمیں سزا دینا مقصود نہیں ہے, بلکہ اللہ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے ہدایت دی. ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس نے ہمیں جانکاری دی, ہمیں علم دیا, ہمیں سمجھایا, ہمیں بتلایا, رسول کے ذریعے دین کو پہنچایا, روزے فرض کیے, اس کا طریقہ بتلایا, کیسے رہنا ہے, کس کیفیت کے ساتھ رہنا ہے, کس نیت کے ساتھ رہنا ہے, کیا مقصد ہونا چاہیے, رہنے کی وجہ کیا ہے. اور یہ سب سکھلانے کے بعد ہمارے دلوں میں بات ڈال دی کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل بھی کریں, ہم روزوں کو ادا بھی کریں اور کریں بھی. ہداکم کا معنی یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے جو ہدایت دی, علم دیا, جانکاری دی اور توفیق دی کرنے کی, دلوں میں بات ڈال دیا, دلوں کو اس بات میں حرکت کی کہ وہ دل روزوں کی طرف متوجہ ہو, روزہ رکھیں اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, بغیر کسی مشقت کے. تو ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ روزے ہمارے لیے بہت ہی آسان ہیں. اللہ نے روزوں کا رکھنا ہمارے لیے آسان کر دیا, اور ایسے ہی ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کو ادا کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, تو ہم اللہ کے فضل و کرم کو, اللہ کے فضل و کرم کو یاد کریں, اس کی ہدایت کو یاد کریں, پھر اس کی اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کریں, اللہ کی عظمت کو بیان کریں, اس کی پاکی کو بیان کریں, اس کو دن و رات یاد رکھیں. اور اس کو یاد رکھنے کا, اس کی بڑائی بیان کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے جو اس نے حکم دیا ہے زندگی گزارنے کا رمضان کے مہینے میں یا دیگر ایام میں, ہم ویسے ہی زندگی گزاریں. وَلَعَلَّكُمْ تشکرون, اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ بھی رمضان کے روزوں کے رہنے کا مقصد ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی تو ہمیں یہ ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے
اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں شکر گزار بننا چاہیے. یہ جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں مقصد یہ ہے ہم ہدایت پائیں اور ہم شکر گزار بنیں. تو اللہ کا شکر گزار بننے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اس نے پہلے توفیق دی, جو علم دیا, جو جانکاری دی, اس کے ان روزوں کے فرض کرنے پر بھی ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں اور اس کے بندے کیسے بن جائیں. اور جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے. میرے بھائیوں, ہم جب اور آگے کی آیت ہے اس کے بعد کی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ. علم اللہ, اللہ نے جان لیا. پہلے جب روزے فرض کیے گئے تھے تو رات میں عورتوں کے پاس جانا, ان سے تعلق رکھنا حرام تھا. پھر کچھ لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی تو اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے جانا اس بات کو, پھر تمہارے لیے آسانی کر دی کہ اب رات میں تمہارے لیے کھانا پینا اور تعلق قائم کرنا یہ سب جائز ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہوئی امت کے لیے. اور اس کے ساتھ کیا یہ چیز معلوم ہوئی کہ اللہ ہمارا رب جو ہے کیسا ہے کہ جب ہم یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. یہ جو روزوں کے بارے میں احکام ہیں اس کے ہمارے کیا معلوم اپنے رب کے بارے میں کہ ہمارا رب ہر چیز کو جانتا ہے. ہم جو بیٹھے ہیں کون کس حرکت کے ساتھ کیسے بیٹھا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے, ہاتھ پیشانی پر ہے, کوئی سر کو ہلا رہا ہے, کوئی آنکھ کو ہلا رہا ہے, کوئی نیند میں حرکت کر رہا ہے, کوئی ہاتھ کو, ایک ایک چیز اللہ کو ازلاً ابتداءً یہ چیز معلوم ہے, ہر چیز. تو ایسا رب جو ہر چیز کو جانتا ہے ہمیں اس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. اور سورہ دخان میں آتا ہے کہ اللہ کا اسم کیا علیم ہے اور سمیع ہے, سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ سنتا ہے. آپ آہستہ سے بولو, زور سے بولو, کوئی جانور ہو, سمندر میں ہو, آسمان میں ہو, آسمان و زمین کے بیچ میں ہو, چٹانوں میں ہو, کہیں بھی ہو, کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مراقبہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیسی عبادت کرنی چاہیے. عبادت میں احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. جب ہم نے جانا کہ ہمارا رب ہر چیز کو جانتا ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ہر حال میں, اور اس کی یہ چیز ہمارے دل میں جاگزی ہونی چاہیے. اور جب ہمیں عبادت کریں تو ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ گویا ہم رب کو دیکھ رہے ہیں. اگر اتنا نہ ہو تو یہ جو چیزیں ہیں گویا ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے, ہماری ہر چیز کو جانتا ہے, ہم اس سے غافل نہ ہوں. جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر تو اس کے عبادت کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے, پختگی پیدا ہوتی ہے, نکھار پیدا ہوتا ہے, اخلاص پیدا ہوتا ہے. پھر جب ہم نے جانا کہ ہمارا رب ایسا ہے, ہم بچ نہیں سکتے اس کی گرفت سے, بہانے بازی سے یا کسی اور طریقے سے. جیسے آئے کہ قیامت کے دن بھی جو لوگ منافقین یا دیگر لوگ جھوٹ بولتے ہیں قیامت کے دن بھی سمجھیں گے جھوٹ بول کے نکل جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ممکن ہے. تو اگر غلطیاں ہم سے ہو جائیں, گناہ سرزد ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ یہ رمضان کے مہینے ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اور پوری کوشش کریں گے کہ ہر طرح سے مکمل طور پہ روزہ رکھیں. لیکن اگر کمی ہو, اور یہ انسان اور عبد ہونے کا معنی ہے کہ لازمی ہے نقص اور کمی, کتنی بھی ہم کوشش کر لیں ناممکن ہے کہ ہم مکمل طور پر عبادت کو بجا لے آئیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. جنہوں نے خیانت کی, غلطی کی اور پھر اللہ سے توبہ کیا, فتاب علیکم, اللہ کی طرف لوٹے, گناہوں کو چھوڑا, گناہوں پر شرمندہ ہوئے, عزم کیا, مکمل ارادہ کیا کہ گناہوں کو نہیں کریں گے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو, صحابہ کرام کو, ان کی توبہ قبول کر لی. اگر آپ غور کریں گے تو ان آیات کے ذریعے صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. کیسے؟ صحابہ کرام سے, یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں, ان سے غلطی ہوئی تو وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے, ڈٹے نہیں رہے, لوٹ آئے رب کی طرف. اور بندے کی بہت بڑی بلکہ سب سے عظیم صفت ہے کہ گناہ تو اس سے سرزد ہوگا لیکن گناہ ہونے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آئے. فتاب علیکم. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر. کس کی توبہ مراد ہے یہاں پر؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام
ان کی توبہ، وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا، اور تم کو معاف کر دے. اسی سے دیکھیں آپ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ رمضان کے جو روزے ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ایسے ہی بہت سارے اللہ کے نام اور حدیثوں کے اندر آئے صفات، جیسے قال اللہ، حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہو، میں ہی بدلہ دوں گا. یعنی ہمارا رب جب ہمیں کسی چیز کا مکلف کرتا ہے، اگر چاہے تو کچھ نہ دے، کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں، ہمیں مکلف کرے چاہے جیسا چاہے ہمارے ساتھ کرے. لیکن رب فضل و کرم والا، مہربانی والا ہے، کی کہتا ہے قال اللہ، حدیث اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے قال اللہ، اللہ نے فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا؟ بات کرنا. فرشتوں سے بات کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے بات کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، نبیوں سے بات کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا، ابھی بھی فرشتوں سے بات کرتا ہے. اور قیامت کے دن جیسے کہ مختلف احادیث آئی ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے بات کرے گا، اور اس کے بعد جنت میں بھی بات کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا میں بدلہ دیتا ہوں. میں یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے. اور مالک یوم الدین کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مکلف کیا، تو اگر دنیا میں جزا و سزا نہ مل سکے، بدلہ یا سزا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اللہ کہتا انا اجزی بہ، چاہے یہ بدلہ اس میں سے کچھ دنیا ہی میں مل جائے اور کچھ آخرت میں ملے، تو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے. اور جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ احتساب ایمان کے ساتھ رکھا. ایمان کے ساتھ رکھنے کا مطلب کیا میرے بھائیو؟ یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے. اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا رب ہے، اس کا وجود ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی متصرف ہے، وہی مدبر ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی صمد ہے، وہی بے نیاز ہے، وہی قہار ہے، وہی غفور ہے، وہی ستیر ہے، وہی قدوس ہے. اس کے علاوہ ان سارے اسماء و صفات کا کوئی مستحق نہیں ہے. وہی رب ہے، ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں. ایسے ہی عبادت کا بھی صرف وہی مستحق ہے، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی اور مستحق نہیں ہے. ایمان باللہ، جب ہم روزہ رکھیں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یعنی توحید خالص ہونی چاہیے، توحید مکمل اجلی ہوئی ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے. روزہ جب اس شرط کے ساتھ رکھیں گے تب آگے والا ثواب ملے گا. ایمان باللہ وفعلا لما امرا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کرتے ہوئے. من صام رمضان ایمانا، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے، اللہ کی ذات جیسے مطلوب ہے قرآن و حدیث میں ویسے ایمان رکھنا، یعنی خالص توحید، انبیاء کی توحید، ابراہیم کی توحید، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیلین کی توحید، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو بجا لانا. اور یہی عبادت کا معنی ہے. جب غور کریں گے تو یہی عبادت کا معنی ہے. واحتسابا، اجر کی امید رکھتے ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. جب ہم کوئی بھی عبادت کریں، اللہ نے جس پر اجر کا وعدہ کیا ہے، ثواب کا وعدہ کیا ہے، تو ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرنے والا ہے، اس کی مخالفت وہ کبھی نہیں کرے گا. تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. یہ جو روزے ہیں رمضان کے، اگر یہ شرط پائی گئی تو اللہ تعالیٰ جتنے اگلے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا. کتنے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال. یہاں علماء کہتے ہیں چھوٹے گناہ مراد ہیں. اب آئیں گے، حدیث جو مسلم کی ہے اس سے واضح بات ہو جائے گی. حدیث مسلم میں کیا؟ الجمعۃ الی الجمعہ، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر واذا اجتنب الکبائر. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب یعنی 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ سے، رمضان سے نہیں، رمضان کے جو روزے ہیں، اور رمضان سے دوسرے رمضان، یعنی جو رمضان کا روزہ رکھا تو دوسرے رمضان آنے تک مکفراتن، جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا روزہ رکھے تو اگلے سال، یہ پہلے والے کا نہیں، جو حدیث پہلی وہ دوسری چیز ہے، اگلے سال جو رمضان آئے گا تب تک کے لیے
جو گناہیں ہونے والی ہیں سب کو مٹا دینے والا ہے. مطلب جو چھوٹے گناہ کا اذجتنب الکبائر، جب بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. بڑے گناہ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے کسی سزا کا وعدہ کیا ہو، یا اللہ کی غضب ہو، اللہ نے لعنت کی ہو، یا جہنم یا عذاب کا وعدہ کیا ہو، یا جس پر سزا دنیا میں دی جاتی، حد قائم کیا جاتا ہوں، جیسے شراب پینے پر اور زنا پر، تہمت لگانے پر، اس طرح مختلف چیزوں پر. جب یہ گناہ بڑے گناہ نہ ہو تو جتنے چھوٹے گناہ ہیں، رمضان جو ہے، رمضان کے روزے وہاں سے لے کر کے دوسرے رمضان کے آنے تک سب کو مٹا دیتا ہے. یہ عام بات ہے. اب ہر انسان دیکھے ہمارے اندر تقصیر کیا ہے. اب دیکھنے کی چیز یہ کہ ہم غور کریں کہ ہمارے اندر تقصیر کیا ہوتی ہے. کوشش انسان یہ کرے کہ تقصیر نہ ہو، کمی نہ ہو، خلل نہ ہو. اگر یہ شرط پائی گئی تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو امید رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کیا اور کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ومن صام ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صرف روزہ رکھنے کا قیام، میرے بھائیو قیام الگ چیز ہے، یعنی قیام تراویح، روزہ رکھنا ہی صرف، یعنی صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور عورتوں کی قربت سے رکے رہنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے رکے رہنا ہی جو ابھی ثواب ذکر کیا گیا اس کا سبب ہے. یہ صرف روزہ رکھنا ہے. اور جو دیگر چیزیں آئی ہیں کہ انسان بات چیت اور دیگر چیزوں میں، یعنی جوارح، اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھے، شہوت بھی اور زبان و دیگر چیزیں. لیکن قیام تراویح الگ چیز ہے. جس نے رمضان کے روزوں کا قیام یعنی تراویح کی نماز پڑھی تو اس کے اگلے گناہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں. اور حدیث میں کیا، دوسری حدیث میں ومن قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اس کے سارے گناہ اگلے معاف کر دیے جاتے ہیں. ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الصوم لی، ساری نیکیاں اللہ کے لیے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ساری نیکیاں اللہ کے لیے ہیں. اور روزہ بالخصوص مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی کے لیے عبادت کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی میں اس کو، جس کو بخاری مسلم نے دونوں روایت کیا ہے اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، یترکو اکلہ و شربہ و شہوتہ من اجلی و لاجلی، اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. ثواب کس کو ملے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ثواب دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے عبادت کرنی ہے تو ہم کو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے اللہ ہی کے لیے. اور اللہ نے اپنے لیے کیوں کہا؟ علماء نے کہا چونکہ یہ تمام عبادات میں سب سے مقدم ہے، عبادات میں سب سے اوپر ہے، اسی لیے اللہ نے یہ بات کہی. اور اس میں ریاکاری کا امکان ہے، یعنی روزہ رکھنے میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے. کوئی جان نہیں سکتا کہ کوئی روزہ سے ہے یا نہیں. ہاں بتلانے میں ہو سکتا ہے ریاکاری، فخر کے ساتھ کوئی بتلائے، لیکن بذات خود جو روزہ کا عمل ہے اس کے رہنے میں ریاکاری ممکن ہی، کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اخلاص مطلوب ہے. جب رب ہمارا رب ہے، اسی کے لیے عبادت کرنی ہے، تو ایک اہم چیز جو ہے وہ اخلاص مطلوب ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، کھانا پینا اور ساری چیزیں. اور یہ اخلاص کیسے پورا ہوگا؟ وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْرَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. جھوٹی بات کرنا، جھوٹی بات بولنا یا اس پر عمل کرنا، اور ایسی جہالت کی بات کرنا، غلط اناف شناف بکنا، اگر یہ انسان نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی روزہ رکھنا بھوک پیاس کے ساتھ، حقیقی روزہ جس کا اثر و فائدہ ہوتا میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء جوارح، اپنی زبان، اپنے دل سب کی حفاظت کرے، مکمل طور پر اسلامی سانچے میں ڈھل جائے اور اللہ کا بندہ بن جائے. یہ روزے کا مطلب ہے، یہ روزے کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح بندوں سے چاہتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اجر و ثواب کو، نیکیوں کو. یہ ہمارا رب ہے. اب بتائیے ہمارا اعتقاد رب کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب
اسماء و صفات سے متصف ہے، اس کے ناموں کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، جیسے آیا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا، جیسے صحابہ کرام نے ایمان رکھا، ہمیں بھی ویسے ہی اسماء و صفات پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو ان اسماء و صفات کے حقوق اور احکام ہیں ان کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کے مطابق رب کی بندگی کرنی چاہیے۔ ان آیات اور احادیث سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اس کے کچھ بندے ہیں جو فرشتے ہیں، جو نوری مخلوق ہیں، اور آخرت کا دن ہے، بالخصوص آخرت کا دن میرے بھائیوں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں مختلف حدیثوں میں آیا ہے کہ جب روزے کے ایام رمضان کا آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا زنجیروں میں۔ اس بات کو بتلاتی ہے یہ چیز کہ ہمیں یہی نہیں رہنا ہے۔ بہت بڑا عقدی پیغام جو ہمارے لیے ہے کہ ہم کو یہی نہیں رہنا ہے۔ یہ حدیثیں ہم کو بتلاتی ہیں کہ ہم دنیا میں صرف آئیں اس لیے تاکہ اللہ کے احکام کی پیروی کریں، اس کی عبادت کریں، اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ جیسا جس کا انجام ہوگا ویسے اس کے لیے جنت یا جہنم ہے، تو ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ہمارا رب غفور ہے، کریم ہے کہ ہمارے لیے وہ اسباب کو مہیا کرتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ایام میں نیکیاں کر سکیں۔ شیاطین یعنی سرکش جن یا فاسق اور کفار جن جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس باب کو جب انسانوں کے لیے مہیا کر دیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں، ان روزوں کو غنیمت جانیں، اور ایسا کام کریں کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو اور آگے کے لیے ہماری زندگی سدھر جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کب کیا؟ رمضان کے مہینے میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ صفت کلام سے متصف ہے، اور اللہ کی کچھ کتابیں ہیں تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے سورہ دخان کے اندر کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین۔ میرے بھائیوں، قضا و قدر جیسے کہ شروع میں بیان کیا میں نے کہ ایمان کا چھٹا رکن ہے، عقیدے کے جو 6 کھمبے ہیں ان میں سے چھٹا کھمبا کون ہے؟ ستون، وہ قضا و قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر اور سورہ قدر کے اندر اس رکن کی طرف اشارہ کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے، مبارک رات میں نازل کیا۔ پھر کہا ہر مضبوط حکمت والا معاملہ اس کے اندر اس کا فیصلہ کر دیا جائے اس رات کے اندر۔ امرا من عندنا، یعنی میری طرف سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے قضا و قدر ایمان کا چھٹا رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ازلاً قضا و قدر کو مقرر کر دیا ہے کیونکہ اس کی بنیاد علم پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ازلاً ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اور لکھا کب؟ دیکھیں، لکھنا دوسری چیز ہے تقدیر کا۔ لکھا کب؟ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہونے والی ہے قیامت تک، تو تقدیر کو لکھا گیا۔ تو یہاں جو ذکر ہے سورہ دخان کے اندر اور سورہ قدر کے اندر وہ تقدیر کے لکھنے کے بارے میں، لیکن صرف ایک مرحلے کے بارے میں۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو قلم سے لکھوایا۔ پھر جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ 4 چیزیں لکھو۔ پھر سال کا جب یہ دن آتا ہے لیلۃ القدر، تو اس دن جو آسمان دنیا ہے وہاں فرشتوں کے حوالے چیزیں کر دی جاتی ہیں لوح محفوظ سے نکال کر کے، کہ ساری چیزیں جو سال بھر کے اندر ہیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں، اور اس کے مطابق
سال بھر وہ کام کرتے ہیں. تو جو سال بھر چیزیں قضاء و قدر سے متعلق ہوتی ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر اور سورہ قدر کے اندر کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم. ہر چیز حکمت والی مضبوطی کا چیز جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ساری چیز حکمت والی ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر کا نام، لیلۃ القدر کیا ہے؟ عظمت والی رات ہے، شان والی رات ہے. اور اس کا ایک معنی اور کیا ہے؟ انہی معنی کئی معنی ہیں کہ فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اس کی عظمتوں علماء کہتے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے کسی اور رات میں نازل نہیں ہوتے، تسلسل کے ساتھ لگاتار اور کثرت کے ساتھ. تو اس لیے ہے کہ تنگ زمین پڑ جاتی ہے، فرشتوں کے نزول کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ اس رات میں سال بھر کے جو معاملے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو فرشتے اس کے مطابق سال بھر اللہ کے حکم سے بندوں کے بارے میں اور ساری کائنات جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سب کچھ اللہ کے حکم مطابق کرتے اور چلاتے ہیں. یہ ہے. تو ہم کو قضاء و قدر پر بھی ایمان رکھنا چاہیے. قضاء و قدر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جانا. جو کچھ ہوتا ہے میرے بھائیوں اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کرنے والے تھے، یا اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا. اللہ نے اپنے علم کے مطابق قلم کو حکم دیا، قلم نے ان ساری چیزوں کو لکھا کہ فلاں بندہ یہ کرے گا، فلاں بندہ یہ کرے گا. تو اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کرنے والے تھے، اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا تھا. یہ معنی ہے جاننے اور لکھنے کا. یہ معنی نہیں ہے کہ لکھا ہوا تھا تو ہم کیا کریں. جب کوئی مصیبت آتی تب یہ دلیل پکڑی جاتی ہے. ہم جو کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم کرنے والے تھے، اللہ کو اس کا سب کچھ علم تھا ازلاً. وہ کچھ لکھا ہوا وہ چیز اس کے مطابق ہے. اور اللہ جو چاہتا ہے اس دنیا میں وہی ہوتی ہے. اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، بندے بھی اور بندوں کے اعمال بھی. یہ ساری چیزیں عقیدے کی چیزیں جو ہیں ان روزوں کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتی ہیں. اور آخری جو چیز ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے میرے بھائیوں. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ہم کو مقصد جاننا چاہیے اور پھل بھی. اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم رہ رہے ہیں، اور پھل و ثمرہ کیا نتیجہ؟ تقوی. تقوی کیا چیز ہے؟ ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں ڈیرو. ڈیرو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے جیسے کہ بعض تابعین اور علماء کرام نے بیان فرمائے، طلق بن حبیب وغیرہ نے، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ علم کے ساتھ. جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرو علم و بصیرت کے ساتھ. اور اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جاؤ علم و بصیرت کے ساتھ. یہ معنی ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کو کریں، اللہ نے جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور جب ہمیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہونا ہو، کھڑے ہونا ہو، تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو رب العالمین کے سامنے جاتے ہوئے. وقایا ڈھال بنا لو. تقوی وقایا سے نہیں، اپنے اور رب کے سامنے، رب اور اس کی عذاب کے، اپنے اور رب کے عذاب کے بیچ میں ڈھال بنا لو. کیسے یہ ڈھال ممکن ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے؟ اللہ کے حکم کو بجا لا کر کے اور اس کے گناہوں کو چھوڑ کر کے. کیسے؟ اس کا مطلب ہو کہ پورا دین اس کے اندر داخل ہے تقوی کے اندر. اسی لیے ابن تیمیہ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ دین اسلام کے بہت سارے نام ہیں. اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، تقوی ہے، بر ہے، ہدایت ہے، خیر ہے، صراط مستقیم ہے، عمل صالح ہے، ہدا ہے. انہی ناموں میں سے ایک نام کیا؟ تقوی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر متقین کے اوصاف کا ذکر کیا ہے تو کیا بیان کیا ہے؟ ہم غور کریں تو کیا پاتے ہیں میرے بھائیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون لوگ ہیں؟
ہم نے ابھی جو کہا آپ سے کہ سارے احکام کو بجا لائیں، سارے احکام میں سب سے سر فہرست سب سے اوپر کون سی چیزیں آئیں گی؟ اللہ کی وحدانیت، عقدی مسائل جن سے ایمان صحیح ہوتا ہے، جو دین کی بنیاد ہیں، وہ تقوی سے باہر نہیں ہیں۔ ہم جب تقوی کے معنی عام طور سوچتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ عبادت کرنا، نماز روزہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، لیکن کبھی ہمارے تصور میں عموماً یہ نہیں آتا ہے کہ سب سے اہم اور پہلی چیز جو تقوی کے اندر داخل ہے وہ ایمانیات اور عقائد ہیں، اور ان میں بھی اللہ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقین تقوی والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیبیات کیا ہے؟ عقائد ہی اصلاً غیبیات ہیں۔ اللہ غیب ہے، کسی نے نہیں دیکھا، آخرت کا دن، عذاب قبر، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، جنت و جہنم، فرشتے، بہت ساری کتابیں جو ہو چکی ہیں، بہت سارے انبیاء ہم جن کو نہیں جانتے ہیں، ایسے قضاء و قدر میں کیا چیز ہے، کیا ہونے والے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو غیبیات اصلاً کیا ہے؟ عقائد، ان میں سب سے اہم چیز اللہ پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور غیب کے ساتھ ایمان رکھنا یہ خوبی ہے کہ نہیں جانتے ہیں لیکن یقین ہے کہ رب ہے، نہ دیکھنے کے باوجود چونکہ جانتے ہیں ہمارا رب ہے، اور اللہ کی طرف سے پیغامات آئے ہیں تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور قضاء و قدر پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عقائد کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اعمال کو بھی بجا لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی کتاب و سنت، صرف قرآن نہیں مراد ہے میرے بھائیوں، قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کی گئی یعنی انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئیں یا جو اللہ نے جو کچھ بھی وحی کی، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تقوی والا ہی آدمی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے، اور وہی ہدایت پر ہے، وہی ہدایت پر ہے۔ تو تقوی کا معنی یہ ہے، اور تقوی کے اندر انسان تقوی والا کب بن سکتا ہے؟ جب یہ چیزیں موجود ہوں۔ اب آئیے ہم غور کرتے ہیں ہماری جو صورتحال ہے، ہم مسلمانوں کی آج، اور بہت ساری آیات ہیں، وقت کو دیکھتے ہوئے میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو کیا جو مطلوب ہے وہ چیز ہم کو ملتی ہے۔ سب سے اہم چیز تقوی میں کیا ہے؟ صرف ایک ان آیات سے معلوم ہوا، سب سے اہم چیز ایمان۔ ایمان صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، سارے ارکان ایمان جو ہیں سب کے بارے میں ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ جب تک یہ چیز نہیں پیدا ہوگی، اللہ پر صحیح ایمان، عقائد کا صحیح ہونا، تمام غیبیات پر جیسا اللہ اس کے رسول نے حکم دے ایمان ہونا ناممکن ہے۔ اب اگر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تقوی کا معنی کیا اور ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق رہنا۔ سب سے پہلی چیز ہم جب غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج بھی ہندوستان میں بھی، ہندوستان کے باہر بھی، اس سے معلوم ہم کو ہوا کہ جو قرآن میں آیا ہے اسی کو دلیل ماننا ہے، جو حدیث میں آیا ہے اسی کو دلیل ماننا ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں نزاع پیدا تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ یہ تقوی کے معنی میں داخل ہے میرے بھائیوں، کوئی یہ مت سمجھے کہ تقوی کے معنی میں چیز نہیں داخل۔ تقوی کا معنی ہی یہی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ایمان لانا ہے اور جو حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے آ رہے اور کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی اہل سنت والجماعہ ہیں، کیا ہر چیز میں وہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو دلیل مانتے ہیں؟ سب سے اہم چیز اللہ کی وحدانیت، اس پر ایمان رکھنا، اس کی توحید ہے، اس کے اسماء و صفات ہیں۔ آپ غور کریں گے تو پائیں گے، کتابوں کو ان کے پڑھیں گے کہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ عقل دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟
اللہ کا اسم کیا ہے, اللہ کی صفت کیا ہے, قرآن و حدیث کو نہیں ماننا ہے, یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. دلیل کس کو مانا اللہ کے بارے میں؟ جو عقل کہتی ہے. کسی کی عقل کچھ کہے گی, کسی کی عقل کچھ کہے گی, اس لیے آپ بہت ساری اختلافات پائیں گے. اور اسماء و صفات کے بارے میں اگر کتاب و سنت میں بات آئی عقل کے خلاف ہے تو اس کی تعویل کر لی جائے گی یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اب بتائیے یہ تقوی ممکن ہے؟ صرف سجدہ کر لینے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی دل کا معاملہ ہے. بنیاد کہاں سے ہے؟ یقین اور ایمان کا صحیح ہونا, صاف ستھرا ہونا, کتاب اللہ سنت رسول کو ماننا اور انہی کو حکم ماننا, اختلافات کے وقت انہی کی طرف لوٹنا. ایسی آپ پائیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ کہہ رہا ہے, ہم نے خواب میں دیکھا, ہم کو فلاں ولی نے بتلایا, ہم کو یہ چیز سنائی دی, ہمارے پاس خضر آئے, وہ اس چیز کو دلیل مان لیتے ہیں اللہ کے بارے میں, اس کی توحید کے بارے میں اور ایمانیات کے بارے میں. تو ممکن نہیں ہے. دوسری چیز, جب ہم عبادت کریں تو جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے کریں, یہ بھی تقوی میں لازمی ہے. یہ نہیں مانا, اس لیے اللہ نے دیکھے پورے احکام جو بتلائے ہیں تلک حدود اللہ. جب اللہ نے ذکر کیا روزوں کے بارے میں تو بیان کر دیا کہ اللہ کے حدود ہیں تاکہ تم جانو اور ان کی مخالفت نہ کرو. یعنی جو کچھ روزہ رکھنا ہے اور روزے رہنے ہیں, تقوی حاصل کرنا ہے, تو یہ تقوی بھی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم کو تقوی حاصل کرنا ہے, ایمان رکھنا ہے, عبادت کرنی ہے تو جیسے چاہو ویسے کرو, یہ بھی اسی میں داخل ہے. تو ایک چیز یہ کہ بدعات سے دور رہنا. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ سحری نہیں کھائیں گے یا افطار تاخیر سے کریں گے. اور ایک ایسی چیز عبادت میں جو چیز بدعات میں چیز آ جاتی ہے عبادت کے اندر, جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو دعوت اپنے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. اب رمضان کے مہینے میں اگر دعوت دے سکتا ہے جس کو دین کی سمجھ ہو, جس کو دین کی معلومات ہو, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے, بصیرت کے ساتھ ہو, علم کے ساتھ ہو, کیسے دینا ہے, کس کو دینا ہے, کیا طریقے, سب کیا اس کا علم ہو. اور اگر کوئی صرف توحید کی دعوت ہی نہ دے, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ دعوت دے رہے ہیں توحید کو غائب کر دیتے ہیں. محاسن اسلام کی دعوت دیں گے, کہیں گے سلام کرو, نماز پڑھو, ایک دوسرے سے اچھے تعلقات قائم کرو, مگر توحید اللہ کی وحدانیت جس پر سارے دین کی بنیاد ہے اس کا ذکر مکمل طور پر غائب کر دیں گے. تو کیسے یہ دعوت ہو سکتی ہے؟ اور دعوت دینے والا کون ہوتا ہے؟ ایسا آدمی جس کو کچھ علم ہی نہیں ہے, یا منکر کی دعوت ہی نہیں دیں گے, غلط باتوں کی, صرف بھلائی کا حکم دیں گے. تیسری چیز جو تقوی کے اندر بہت اہم ہے کہ انسان جہاں شرکیات سے خالی ہو اور خالص وحدانیت ہو, بدعات سے خالی ہو, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہو, سنت پر تمسک ہو, سنت کو لازم پکڑنا ہو, وہیں یہ بات بھی ہے کہ اخلاص ہو. تقوی میں کیا ہے؟ اخلاص ہو, ریاکاری نہ ہو, یہ عزم ہو کہ ہم اس لیے رہ رہے ہیں تاکہ اللہ کو خوش کریں, اور مقصد یہ ہو کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں. جو دلوں میں غلاظتیں, آلائشیں 11 مہینے میں آ گئی ہیں, اللہ نے موسم دیا ہے, یہ مہینہ عطا فرمایا ہے, تو اس کے ذریعے ہمارے اندر نکھار پیدا ہو جائے, ہمارے دلوں کے اندر چمک پیدا ہو جائے, دلوں کی آلائشوں سے دلوں کو پاک کر دیا جائے, اور سب کچھ اللہ کے لیے ہو. خرچ کرنا بھی, روزوں کا رکھنا بھی, قیام کرنا بھی, تلاوت کرنا بھی, اور تسبیح, تحلیل, رکوع و سجود, سارے نیکی کا کام اللہ کے لیے ہوں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے, اور ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو ہمارا عقیدہ بنیادی طور پر صحیح ہوگا. اور آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ عقیدہ ہی اس بات کی بنیاد بنتا ہے کہ انسان کیسے روزہ رکھے گا, اور اس کے اندر تقوی جو روزوں کا مقصد ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو بار الہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں علم کی دولت سے نواز, ہمیں ایمان کی دولت سے نواز, ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت سے نواز, ہمیں نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اس مہینے کو فرصت جاننے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اس بات کی توفیق دے بار الہ کہ ہم اس مہینے میں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں, اس مہینے کو فرصت جانیں اور اپنے نفس کو
ہر طرح کی کمی سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور ہر اس کام سے بالخصوص بچائیں کہ جس سے ہمیں محرومی کا شکار ہونا پڑے. یہ مہینہ پورا گزر جائے اور ہم صحیح ڈھنگ سے روزہ نہ رکھ سکیں. ہر چیز کا تو ہی مالک ہے, ہر چیز پر تو ہی قادر ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, تو ہی توفیق دینے والا ہے. ہمیں ساری نیکیوں کی توفیق دے, ہر خیر کی توفیق دے, ہر برائی سے بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.